3 میثاقوں کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے میثاق توحید قابل توجہ بات، میثاق توحید ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ بس یہ بات اللہ نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، سارے انسانوں کو عالم ارواح سے مخاطب ہو کر کے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہہ دیا بلا۔ قالوا بلا ألست بربكم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین۔ اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ میثاق اس لیے لیا گیا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن تم عذر نہ پیش کر دو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ بس بات مکمل ہو گئی۔ میثاق انبیاء کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، بالعموم تمام نبیوں کی بات کر دی، پھر اس کے بعد اولو العزم 5 رسولوں کا تذکرہ ہوا۔ اولو العزم 5 رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسولوں کے اندر 5 زیادہ عظمتوں والے رسول ہیں۔ تو اللہ نے بالعموم تمام نبیوں سے میثاق کی بات کرنے کے بعد بالخصوص 5 کا ذکر کیا، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہاں پر بھی قابل توجہ بات ہے، ترتیب دیکھیں ان 5 کے درمیان۔ نوح سے آپ دیکھیں وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، یہ ترتیب زمانی ہے، یہی انہی نبیوں کی زمین پر آنے کی ترتیب ہے۔ پہلے نوح آئے، پھر ابراہیم آئے، پھر موسیٰ آئے، پھر عیسیٰ آئے۔ تو ترتیب زمانی چل رہی تھی نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار چونکہ عیسیٰ کے بعد آئے ہیں تو سرکار کا ذکر عیسیٰ کے بعد ہوتا۔ نوح سے شروع ہوا ہے، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، سرکار کا ذکر زمانے کے اعتبار سے تو سرکار ان کے بعد آئے ہیں، سرکار خاتم النبیین ہیں۔ ان نبیوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب زمانی رکھی، لیکن جب باری آئی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں سے پہلے اپنے محبوب خاص کا ذکر کر کے بھی اپنے نبی کی عظمت کو اہل ایمان پر واضح کر دیا۔ وَمِنْكَ، آپ سے عہد لیا، وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے بڑا پکا عہد لیا۔ اب ذرا توجہ کریں اس جلسے کی جو جلسہ ذکر مصطفیٰ کا تھا، جو جلسہ عظمت مصطفیٰ کا تھا۔ یعنی ہم اس جلسے کو کوئی معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ جانا؟ حضور کے وجہ سے ہی تو ساری کائنات کا وجود ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات ہی کا وجود نہ ہوتا۔ مقدر پہ ناز کرو اے اہل سنت کہ اللہ تعالیٰ نے اس موسم بہار میں، موسم ولادت مصطفیٰ میں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے۔ اللہ کی دین ہے، اللہ چاہتا تو کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ آیت میثاق عظمت مصطفیٰ دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہاں پر کہا ہم نے نبیوں سے لیا، پکا لیا، ہم نے بنی آدم سے لیا،
اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، توحید کا اقرار کروایا، اس لیے کروایا تاکہ کل قیامت کے دن یہ پھر نہ جائیں۔ لیکن انبیاء تو ذاتیں ہی ایسی ہیں کہ اگر وعدہ ان سے نہ بھی کیا جائے، ان کو کہہ دیا جائے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء اس کے خلاف کر جائیں۔ انبیاء تو خطا سے پاک ہیں۔ انبیاء کو جو حکم دے دیا جائے کہ تم پر یہ لازم ہے، تاکید کے ساتھ نہ کہا جائے، بغیر تاکید کے کہہ دیا جائے، تو بھی انبیاء کرام اس کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن عظمت مصطفیٰ کے مصداق میں سب سے زیادہ پختہ اسلوب اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا، سب سے زیادہ تاکیدیں اختیار فرمائی، حضور کی عظمتوں کا اظہار فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا۔ یاد کرو اے محبوب اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، کیا کہا؟ لَمَا آتَيْتُكُمْ، جب میں تمہیں دے دوں، من کتاب و حکمت، کتاب و حکمت، کتاب و حکمت تمہارے پاس آ جائے، یعنی تمہاری نبوت کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہاری رسالت کے چرچے ہو رہے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس یہ عظمت والا رسول آ جائے۔ اس رسول کی شان یہ ہوگی مصدق لما معکم، یہ رسول تمہارے پاس جو کچھ ہے، تمہارے پاس جو احکام ہیں، تمہارے پاس جو کتاب ہے، یہ رسول کی شان ہے کہ اس کتاب کی تصدیق کرے گا، اس کتاب کی تصدیق کرے گا۔ یہاں پر ذرا رک کر ہم اس مسئلہ ختم نبوت کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثم جاءکم رسول کہا ہے کہ سب پہلے آ جائیں گے، پھر آنے والا آمنہ کا لال بعد میں آئے گا، بعد میں آئے گا، اور یہ بعد میں آ کر پہلوں کی تصدیق کرے گا۔ یعنی سچا نبی ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سچے نبی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز حضور سے پہلے آنا، حضور سے پہلے آنا، اور دوسری چیز حضور کی طرف سے اس پر مہر تصدیق ثبت کرنا۔ حضور کہیں کہ یہ نبی ہے، حضور کہیں گے، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہوگا حضور تو کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بقیہ انبیاء کی نبوت بھی حضور کی تصدیق کے ساتھ جوڑ دی کہ حضور تمام انبیاء کی نبوت کی تصدیق کریں گے، لہذا وہ نبی ہیں۔ کہاں مرزا نبی ہوگا؟ یہ تو آیا بھی بعد میں ہے، اور سرکار نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، یہ شان بیان کر دی مصطفیٰ کی، کہا لتؤمنن، اے گروہ انبیاء، جب نبی آ جائے گا تو تم پر ایمان لازم ہے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ ایمان وہ اپنے اپنے دور میں بھی لاتے رہے، اپنے دور میں جہاں اپنی رسالت کی بات کرتے رہے وہاں پر حضور کی رسالت کی بات بھی کرتے رہے، جہاں پر اپنا بتاتے رہے وہاں یہ بتاتے رہے کہ کوئی ایک آئے گا، اس کے بعد کائنات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ معنی بھی اگرچہ بنتا ہے، لیکن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ لفظ اللہ رب العزت کے صریح طور پر بتا رہے ہیں کہ سارے آ چکے ہوں گے، آنے کے بعد قبروں میں جا چکے ہوں گے، ان کا وصال ہو چکا ہوگا، سوائے چند کے وصال ہو چکا ہوگا، پھر محبوب آئے گا، تو اس حال میں بھی ان انبیاء پر لازم ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، اس حال میں بھی لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں، آپ کی مدد کریں۔ حضور کی بات کرنے کے بعد، یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری،
وہاں پر صرف اتنا کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بس سب نے کہا بلا۔ یہاں پر انبیاء ہیں، وہاں پر تو بنی آدم ہے، بنی آدم ہے جو بعد میں مکر بھی گئے۔ یہاں انبیاء ہیں، احتمال ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں۔ یہاں پر کہا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، کیا اس پر میرا بھاری جو بوجھ ہے وہ تم نے لے لیا ہے؟ انبیاء نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر دیا۔ بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ میثاق توحید میں صرف اتنا کہہ کر بات مکمل کر دی، اقرار کروایا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے اقرار کر لیا تو ہمارا رب ہے، بات مکمل ہو گئی۔ یہاں پر انبیاء سے میثاق ہے، اور میثاق پر پھر تاکیدیں ہیں۔ انبیاء کہہ چکے ہیں اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ بات آگے پھر چلائی، کہا قال فاشہدوا، تم پھر ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ ہر نبی ایک دوسرے پر گواہ بن جائے کہ بھئی اقرار ہوا ہے، حضور کی عظمت کا اقرار ہوا ہے، حضور پر ایمان لانے کا اقرار ہوا ہے۔ یعنی ہر نبی پر اس نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان سارے نبیوں کی شہادت ہے اس بات پر۔ آدم علیہ السلام نے اقرار کیا ہے تو آدم کو چھوڑ کر سارے نبی شہادت دے رہے ہیں کہ آدم نے اقرار کیا ہے۔ ابراہیم نے اقرار کیا ہے تو ابراہیم کو چھوڑ کر سارے ابراہیم پر گواہ ہیں، سب کو گواہ بنا لیا۔ اور آخر میں پھر کہا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اللہ نے کہا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اب آپ نے 3 میثاق دیکھ لیے اور اس پر کوئی حدیث نہیں پڑھی، تینوں میثاقوں پر قرآن کی آیت پڑھی، میثاق توحید، میثاق انبیاء اور میثاق عظمت مصطفیٰ۔ لیکن اللہ نے جو اسلوب اپنے محبوب کے میثاق میں اختیار فرمایا ہے تو وہ ایک جدا گانا اسلوب،